احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ دین کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے اپنے موبائل ہی میں کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں، بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، اس کے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ واقعاتاً دین ہے کیا، دین کے لیے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں، دین کے لیے ہم جو کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں وہ ایک رتی برابر بھی مقابلہ ہیچ نہیں ہے۔ ایک میلہ لگا، عرس لگا، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہانہ کر لیے، میں چل نہیں سکتا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم تو ناچنے گانے خوشیاں منانے کے لیے گاؤں سے باہر نکلی۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو شرک کی برائی سمجھانا چاہتے تھے، جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان کا مجبور محض ہونا سمجھانا چاہتے تھے۔ ساری قوم میلے میں چلی گئی، عرس منا رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلہاڑی لیے بت خانے میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ بیچ میں ایک بہت بڑا بت ہے اور اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے، اور ان بتوں کے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر قسم قسم کے پھل فروٹ رکھے ہوئے۔ بت پرستوں کے یہاں یہ عادت ہے، روزانہ وہ اپنے بت کے سامنے پھل فروٹ رکھتے نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم اندر داخل ہوئے، دیکھا بتوں کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھل فروٹ رکھے ہوئے ہی کہا الا تاکلون، اے بتوں تمہارے یہاں قسم قسم کا پھل فروٹ رکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ جواب کون دے گا؟ اس کا منہ تو ہے، بول نہیں سکتا، آنکھیں ہی دیکھ نہیں سکتا، ہاتھیں ہی پکڑ نہیں سکتا، پیریں چل نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر ہر بت کو افطار کر دیا، کسی کا آنکھ پھوڑ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کے اعضا کوئی نہ کوئی عضو کاٹ کر افطار بنا دیا، اور پھر وہ جو کلہاڑی ہے وہ بڑے بت کے گردن میں لٹکا دیا۔ صاحبزادے ہمارے نبی کے چچا خواجہ ابو طالب متولی بنے۔ خواجہ ابو طالب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، متولی ہیں۔ کعبے کے متولی کا مطلب یہ ہے پورے عرب کا گویا کہ وہ بہت بڑا سا ذمہ دار، پورا عرب ادب و احترام کے ساتھ ان کو دیکھنے والے، ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے والے۔ خواجہ ابو طالب ذمہ دار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اولاد زیادہ ہیں، اپنی اولاد کو ان کھلانے پلانے کے لیے بھی ان کے پاس بڑا مشکل مسائل تھے۔ ان کے مسائل کو آسان کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ میں چچا کا کچھ ہاتھ بٹاؤں۔ تجارت کے سفر میں ہمارے نبی نکلے ہیں۔ عزیزوں مجھے عرض کرنا یہ ہے، کسی زمانے میں انسان کی عزت، انسان کا ادب و احترام اور انسان کی قدر وہ
पैसों की वजह से नहीं होती थी, वो उसकी अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक की वजह से होती थी। कौम में ये देखा जाता अमानतदार कौन है। जो अमानतदार होता बड़े अदब के साथ उसके सामने गर्दन झुकती। कौम में ये देखा जाता सच बोलने वाला कौन है। जो सच बोलने वाला होता उसके सामने गर्दनें झुक जाती थी। ये देखा जाता था मेहमानों का सबसे ज्यादा इकराम करने वाला कौन। ये खूबियां थी इंसान का की कदर इन खूबियों की वजह से होती थी। जब कहीं भी कोई अमानतदार आदमी जाता लोग बड़े अदब के साथ उससे मुसाफा करते। जब कहीं सच बोलने वाला जाता सबकी उंगलियां उसकी तरफ उठते कि ये सच बोलने वाला है, ये सच बोलने वाला है। चुनांचे अब से लेकर एक 50 60 70 साल पहले के अगर आप वाकयात को पढ़ें 70 80 साल पहले के कौम के जो पंचायत जो बड़े बड़े फैसला करने वाले होते थे वो कोई बड़ी बड़ी शख्सियत नहीं होती थी। वो होते थे जिनके अखलाक अच्छे होते थे, जिनकी आदतें अच्छी होती थी और जिनकी जबान सच्ची होती थी।